رزق میں برکت کیسی ہو، کس طرح ہوگی، جو ہے آپ پر جو ہے لوگ معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو ہے کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، کمائی تو ہو رہی ہے، مال تو آ رہا ہے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا، پیسہ آ رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا، چوری ہو جاتی ہے کہ ہو جاتی ہے، رقم، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اس میں جو ہے احادیث کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور غور سے سنیے اور عمل کیجیے تو انشاءاللہ تعالی رزق میں فراخی بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دسترخوان پر سے گری ہوئی چیز ہمیشہ کھا لیا کرے، دسترخوان سے جو چیز گر گئی ہے کھانے کی اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرے تو فرمایا اس کو ہمیشہ فراخی رزق حاصل رہے گی، اس کی رزق میں برکت ہوتی رہے گی۔ حدیث اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کھانے کے وقت جب کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر اور پوچھ کر کھا لینا چاہیے، اٹھا کر پوچھ کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حدیث میں اور شیطان کے لیے لقمہ نہ چھوڑنا چاہیے، چھوڑ دیے گا گرا ہوا تو وہ شیطان کھائے گا، ناراض ہوگا تو برکت کہاں سے، اس لیے اگر دسترخوان میں گر جائے تو اس کو صاف کر کے پوچھ کر کے کھا لیجیے، انشاءاللہ تعالی جس میں فراخی ہوگی اور برکت حاصل ہوگی۔ یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں جمع ہو کر کھانا کھایا کر، یعنی مل کر کھانا کھایا کر، ایک ادھر ایک ادھر، ویسے نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ مل جل کر کھانے سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آج کل تو آدمی وہاں کھا رہا، وہاں کھا رہا، یہاں کھا رہا، تو کسی سے تعلق نہیں، اب کہتے ہیں کہ برکت نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور پیارا کھانا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ ڈالے جائے، ایک ساتھ لوگ کھا رہے ہیں تو جو ہے اتنی بڑی تعداد میں کھا رہے ہیں تو سب کا ہاتھ کھانے میں پڑ رہا ہے، تو فرمایا کہ جو ہے اس میں کیا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں پیارا ہے، سب کھانا اللہ کو اس طرح پسند ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے۔ ہر آدمی سمجھتے ہیں کہ ساتھ میں کھائیں گے تو پتہ نہیں اس کی بیماری لگ جائے گی، اس کی یہ لگ جائے گی، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سب کے ساتھ کھانے میں بیماری سے شفا ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہو گئی ہے، اور ارشاد ہے کہ بہت برے لوگ وہ ہیں جو تنہا کھانا کھائے، وہ اکیلے کھائے، برے لوگ ہیں۔ حدیث میں اور اپنی جو ہے غلام باندی کو پٹائی کرے اور اپنی بخشش کو بند کر دے، جو ہے دینا، جو ہے ہدیہ دینا، تحفہ دینا بند کر دے، فرمایا کہ یہ کیا ہے، بہت برے لوگ ہیں۔ اور نکاح کرے ہاتھ سے، غور کیجیے۔ اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے، زیادہ گرم ہے، جلا ہوا ہے، کھولا ہوا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، ٹھنڈا کر کے کھائیے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ گرم کھانے سے معدہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، کھولا ہوا کھا رہے ہیں، گرم کھا رہے ہیں تو فرماتے اس سے بیماری ہوگی، معدہ ضعیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے کھائے تو فائدہ ہوگا، برکت ہوگی، رزق میں جو ہے فراخی ہوگی اور شفا بھی ہوگی، اور مل جل کر کھائے۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ مال میں مزید اضافہ ہو تو فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی چاہے کہ اس کے مال برکت ہو تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین
وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. یہ ضرور شریف ہے، اس کے عمل سے، کثرت سے پڑھنے سے مال میں زیادتی بھی ہوگی، ثواب تو ہی ہے، فائدہ تو ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مال میں زیادتی ہوگی. پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. تو ان باتوں پر عمل کیے گا تو آپ کا فائدہ ہے، اور احادیث کی روشنی میں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فائدہ یقینی ہے. اس لیے اپنے طریقے پر عمل کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کھائے پیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ بات جو ہم نے بیان کی ہے، یہ طب نبوی سے ہم نے بیان کی ہے، اس لیے جو ہے اس پر عمل کیجیے، حوالے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.